پیارے دوستوں، سلطان شمس الدین تمش اپنا دربار لگائے بیٹھے تھے اور قاضی بھی وہاں پر موجود تھا۔ لوگوں کے مقدمات سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ سلطان شمس الدین اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیا۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی نیک حکمران تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے۔ تو پیارے دوستو، جب وہ عورت اندر آ گئی تو آپ فرمانے لگے کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو اتنی چیخ و پکار کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے سلطان، میری کوکھ میں بچہ ہے۔ ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شرعی کام کیا ہے اور میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہیں۔ اس طرح مجھے حمل ٹھہر گیا۔ اب میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر جب میں اس شخص کے پاس گئی تو اس شخص نے اس بچے کا باپ بننے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ بچہ اس کا ہے اور وہ اس کا باپ ہے۔ سلطان شمس الدین اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے اور خود بھی بہت بڑے بزرگ تھے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ان کی حکمرانی عدل و انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی۔ یہ سنتے ہی آپ بہت زیادہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص ایسا غلیظ کام کرے، مجھے بالکل بھی گوارا نہیں۔ اے عورت، تو مجھے اس شخص کا نام بتا، میں اس شخص کی ابھی گردن اڑا دوں گا۔ تو پھر وہ مکار عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے سلطان، آپ سن نہیں پائیں گے۔ آپ کے اندر اتنی ہمت اور سخت نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو سزا دے پائیں جس نے میرے ساتھ یہ غلیظ کام کیا ہے۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو اس شخص کا نام تو بتا، پھر دیکھنا میں اس بندے کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اگر میں اس بندے کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ دوستو، جب اس عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ اے سلطان، یہ بچہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے اور میرے ساتھ ناجائز عمل کیا ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان شمس الدین کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ بہت زیادہ غصے میں آ گئے کہ یہ عورت میرے پیر کے بارے میں کیسی بہکی باتیں کر رہی ہے، اور آپ فرمانے لگے کہ میرے پیر کے خلاف ایسی بات کرنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ واقعی یہ بچہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے۔ تو سلطان شمس الدین کہنے لگے، کیا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اگر تیرے پاس گواہ ہے تو اسے حاضر کر۔ تو وہاں سے 4 بندے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور گواہی دینے لگے کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ ہم نے خود اس عورت کو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن اب وہ مان نہیں رہے۔ سلطان شمس الدین جلال میں آ گئے اور وہ عورت کہنے لگی، بلاؤ بختیار کاکی کو، میں دیکھتی ہوں آپ اسے سزا دیتے ہو کہ نہیں۔ سلطان شمس الدین نے ایک بندے کو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اس بندے نے کہا کہ سلطان آپ کو بلا رہی ہیں۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اب بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، بہت ہی مشکل سے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وہ حاضر ہوئے، تمام لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے لوگوں، بیٹھ جاؤ۔ آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ ایک مجرم بن کر دربار میں حاضر ہوا ہوں، اور مجرموں کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں رکھا جاتا۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے، علی جاں، یہ عورت آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی ہے۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ تب وہ عورت کہنے لگی، اچھا، وہ وقت بھول گئے جب لوگوں کو تہجد کے وقت پیغام بھیج کر مجھے اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیا کرتے تھے۔ اب پیدا ہونے والا ہے تو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھو، میرے پاس گواہ بھی موجود ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر پریشانی کی وجہ سے پسینہ آ گیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے مولا، اگر تو اسی حال میں میرے سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان سے عرض کی کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دے۔
کل دربار دوبارہ لگا لیا جائے اور آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے وہی قبول ہوگا۔ سلطان نے دربار برخاست کر دیا اور آپ کو 1 دن کی مہلت دے دی، اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آ گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اٹھ گئے، وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے مولا، بے شک عزت اور ذلت دینے والا تو ہی ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اے میرے اللہ، میری مدد فرما۔ اور ساتھ ہی دکھی دل سے اپنے استاد پیر خواجہ غریب نواز کو بھی یاد کرنے لگے، اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ ان کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت حیات تھے۔ آپ ان کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے بختیار کاکی، گھبرانا نہیں، میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں، میں کل صبح دربار پہنچ جاؤں گا، سلطان سے کہنا کہ میرا انتظار کرے۔ تو پیارے دوستوں، جب صبح ہوئی تو خواجہ غریب نواز دربار میں پہنچ گئے، اور آپ نے بختیار کاکی سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ منہ سے تو کوئی جواب نہ دے سکے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے اس عورت کی طرف غصے سے دیکھا اور کہنے لگے، اس عورت کی کوکھ میں پلنے والے بچے تیری ماں بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگاتی ہے، تو ان سب کو سچ بتا دے۔ وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا کبھی پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی بولا ہے؟ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چپ کر اے بدکار عورت، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ارشاد فرمانا تھا کہ اتنی صاف آواز آئی کہ سبھی لوگوں نے صاف صاف سنا۔ بچے نے کہا کہ میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے اور یہ بڑی ہی بدکار اور جھوٹی عورت ہے۔ بچے نے مزید یہ بھی بتایا کہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دشمنوں نے اس عورت کو یہ سب سکھا کر بھیجا ہے تاکہ آپ کی عزت لوگوں کے سامنے گر جائے۔ تو پیارے دوستوں، بچے کی یہ بات سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، اور اس عورت نے جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اعتراف بھی کر لیا۔ ہر سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بختیار کاکی رحمت اللہ کا ہاتھ تھاما اور دربار سے باہر جانے لگے۔ تو سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ ان کے پیچھے بھاگے اور عرض کرنے لگے، علی جا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بختیار کاکی میرا تھا، تمہاری سلطنت میں اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگ ان سے فیض حاصل کر سکیں اور ان کی عزت کریں، لیکن یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے آج میں انہیں واپس اجمیر لے کر جا رہا ہوں۔ تو دوستوں، سلطان نے التجا کی کہ علی جا، انہیں ادھر ہی رہنے دے۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مان گئے اور بختیار کاکی سے فرمایا، اب تو ان کے پاس رک جا، اب انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور نہ ہی تیری رسوائی کا سبب بنے گا۔